قائد ابن قائد فرزند امیر عظیمت حضرت اقدس علامہ مسرور نواز جنگوی صاحب، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تیری آواز میری آواز، حق نواز، حق نواز، تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز، ہم سب کی ایک آواز، ہم سب کی ایک آواز، قائد تیرا ایک اشارہ، ایک حاضر حاضر لو ہمارا، قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لو ہمارا۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ مسرور نواز جنگوی صاحب۔ حامداً للہ تعالی اولا و ثانیہ ولعنان الثناء الیہ ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیاً فی حلوۃ الصلوات مجلیاً و مسلیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، کراچی سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں، صدر جلسہ حضرت غازی سید پریل شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی سیکریٹری جنرل محترم غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب دامت برکاتہم، صوبائی ممبران عہدیداران محترم قاسم شاہ صاحب، چودھری ناصر صاحب، حبیب الرحمان صاحب اور دیگر معززین علاقہ، آج آپ کی اس قیوم آباد میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خلاق عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا مجھے بتایا گیا کہ آپ کے قیوم آباد کے اس سالانہ پروگرام کے لیے میرے والد محترم علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے 29 فروری 1990 کا ٹائم لیا گیا تھا، اور 22 فروری 1990 کو انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، جس کی بدولت وہ آپ کے اس شہر، آپ کے اس علاقہ میں نہ آ سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ خالق کائنات مجھے
اسی موقف اور نظریے کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ان کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے پیغام کو اور مقصد کو آگے پہنچا کر کچھ تسلی ضرور حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج کی یہ کانفرنس جو کہ جانثاران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے، یقیناً آپ کے لیے نہ عنوان نیا ہے، نہ عنوان کا مصداق نیا ہے۔ آپ واقف ہیں بخوبی کہ اس عنوان کے مصداق کن افراد کو قرار دیا گیا ہے، اور یقیناً آپ کے ہاں لاتعداد واقعات ان کی اس قربانی، پیغمبر کی جانثاری، پیغمبر کے ساتھ گزرے ہوئے حالات اور واقعات آپ بارہا سن چکے ہوں گے۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک نئے انداز کے ساتھ وہ واقعات پہنچاؤں تاکہ میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو۔ یقیناً چونکہ میں آپ کے ہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں، آپ میرے مزاج سے ناآشنا ہیں، میں آپ کے مزاج سے ناآشنا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ اس گفتگو کے آخر تک یا آپ میرے مزاج آشنا ہو جائیں یا میں آپ کا مزاج آشنا ہو جاؤں۔ کیوں جی؟ ہو سکتا ہے ایسا کہ نہیں ہو سکتا؟ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کے ہاں ایک انتشاری کیفیت میں آنا ہوا، یقیناً اس حوالے سے بھی کچھ بات کروں گا، لیکن آپ سے یہ ضرور کہوں گا اور میری آپ سے یہ درد مندانہ اپیل ہوگی کہ محض کسی کے قصے یا کہانیوں پر رہنے کی بجائے آپ میری گفتگو کو توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں۔ آپ میرے بھائی ہیں، بطور اسلام پسند طبقہ کے میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا اور آپ سے یہ امید کروں گا کہ آپ غیر جانبدار تجزیہ کرتے ہوئے اس پر غور فرمائیں گے، اور اگر آپ کو ہمارے موقف، ہمارے نظریہ اور مشن میں حقانیت محسوس ہو تو میں آپ سے یہ بھی امید کروں گا کہ آپ ہمارا ساتھ بھی دیں گے۔ خالق کائنات کی یہ بے پناہ عنایت ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ کے اولین مخاطب جو اسلام میں پہل کرنے والے ہیں، جو رسالت پناہ کے براہ راست مخاطب ہیں، جنہیں رسالت پناہ امت کی ہدایت کے لیے ایک معیار اور اصول اور کسوٹی بنا کر گئی ہے، ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ایک ایسی مقدس جماعت کی شکل میں وجود میں آئے کہ جن کا ایک ایک فرد پوری امت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ چونکہ رسالت پناہ کے یہ فرمان سے ہی واضح ہے کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ لیکن وہ مقدس جماعت، وہ مقدس نفوس چند لمحوں میں نہیں بنے، وقتی محنت کے ساتھ وہ جماعت تیار نہیں ہوئی، ایک طویل مشقت ہے، ایک بے پناہ
اس پر وقت لگائے، اور وقت بھی اتنا قیمتی کہ جس سے قیمتی وقت کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، چونکہ کائنات کی سب سے قیمتی ترین شخصیت، اعلیٰ ترین شخصیت، ارفع ترین شخصیت، منزہ ترین شخصیت، کہ جس کی مدح اور ثنا بیان کرتے ہوئے شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کہ آپ بلندیوں پر اپنے کمال سے پہنچے، آپ کے جمال سے ظلمتوں کے تمام سائے چھٹ گئے، آپ میں کائنات کی سبھی بہترین خوبیاں موجود ہیں، اور آپ پر اور آپ کی آل پر صلاۃ ہو۔ ایک شخص آپ کی مدح میں 40,000 اشعار لکھتا ہے، اور آخری شعر یہ لکھتا ہے کہ تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت جس نے شبانہ روز محنتوں کے ساتھ ایک انتہائی مقدس جماعت کو وجود دی ہے، جو جماعت میری اور آپ کی ہدایت کا، میری اور آپ کی کامیابی کا، میری اور آپ کی اصلاح کا نہ صرف ذریعہ بنی ہے، بلکہ اس جماعت کو پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے امام بنائے، مقتدا بنائے، رہبر بنائے، پیر بنائے، مرشد بنائے، ان کو ہمارا پیش رو بنائے، ایک راستہ متعین کر کے پیغمبر مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ نے چلنا ہے تو ان کے راستے اور اسلوب پر چلنا ہے، ان کے طریقہ کار کے مطابق چلنا ہے۔ وہ جانثاران پیغمبر، ان میں سے کس کس کا تذکرہ کیا جائے اور کس کس ظلم کا تذکرہ کیا جائے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، لیکن انہوں نے پیغمبر کے موقف اور نظریے کے ساتھ سودے بازی نہیں کیے، ان کے جسم کی چربی کے ساتھ کوئلے بجھائے گئے، دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا گیا، انہیں تپتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا۔ کون سا ایسا ظلم ہے اس کائنات پر جو ان کے جسم پر نہیں کیا گیا؟ کون سا ایسا ستم ہے، کون سی ایسی رسم ہے، کون سی ایسی روایت ہے جو ان کے ساتھ روا نہیں رکھی گئی؟ کون سا ایسا ظلم ہے جو صحاب رسول کے اوپر نہیں کیا گیا؟ جلا وطنی پر مجبور انہیں کیا گیا ہے، پتے کھا کر گزارا کرنے پر مجبور انہیں کیا گیا ہے، پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور انہیں کیا گیا ہے، خندقیں کھودنے پر مجبور انہیں کیا گیا ہے، مکہ چھوڑنے پر مجبور انہیں کیا گیا ہے، خاندان چھوڑنے پر مجبور انہیں کیا گیا، غرض ہر ایک ستم ان پر کیا گیا۔ اور میں آج اس عظیم شخصیت کی بات کروں گا، میں آج بات نہیں کرتا بلال پر ہونے والے ظلم کی، میں آج بات نہیں کرتا سمیہ پر ہونے والے ظلم کی، میں آج بات نہیں کرتا عمار پر ہونے والے ظلم کی، میں آج بات نہیں کرتا خبیب پر ہونے والے ظلم کی، میں آج بات نہیں کرتا سہیب پر ہونے والے ظلم کی، بلکہ میں بات کرتا ہوں اس شخصیت کی جس کو رب نے بے شمار خوبیوں میں یکتا کیے، بے شمار خوبیوں میں اکیلا بنائے، بے شمار خوبیوں میں لا شریک بنائے، بے شمار خوبیوں میں اسے پیغمبر کا ایسا جانثار ساتھی بنائے کہ اس جیسا ساتھی پھر کوئی اور نہیں ہے۔ تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز۔ کون ہے وہ شخصیت کون سی ہے؟ وہ عظیم شخصیت کہ جو اسلام لانے میں پہلے نمبر پر، وہ عظیم شخصیت جو پیغمبر پر مال لٹانے میں پہلے نمبر پر، وہ عظیم شخصیت جو پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرنے میں پہلے نمبر پر، وہ عظیم شخصیت کہ جس پر اس کائنات میں اگر کسی بشر پر جو پیغمبر نہیں تھا گمان ہوا ہے کہ یہ پیغمبر ہے،
پیغمبر نہ ہونے کے باوجود سمجھا یہی گیا کہ اگر پیغمبر ہے تو یہ لوگ آتے ہیں عقیدت سے سلام کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں ملتے بھی ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، آپ سے ملنے کے بعد پھر پیغمبر سے مصافحہ ہو رہا ہے، پیغمبر بھی خاموش ہے، رب بھی وحی نہیں اتارتا، رب بھی اعلان نہیں کرتے، پیغمبر بھی نہیں بتلاتے لوگوں یہ کیا کر رہے ہو، یہ پیغمبر نہیں میں ہوں، یہ محمد نہیں ہے، محمد کا غلام ہے، محمد خاموش، رب بھی خاموش، رب کا وحی لانے والا فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف سفر نہیں کرتے کہ لوگوں ٹھہر جاؤ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، لوگوں ٹھہر جاؤ تم مغالطے میں مبتلا ہو، لوگوں ٹھہر جاؤ تم غلط راستے کی طرف جا رہے ہو، سب خاموش ہیں۔ اسی لمحے کے اندر سورج کی تمازت ابھرتی ہے، سورج اپنے پورے جوش کے ساتھ آسمان پر بلند ہوتا ہے، سورج کی گرمی کے ساتھ جب پیغمبر کے چہرہ اقدس پر اس کی تمازت پڑی، صدیق کھڑا ہوتا ہے، یہ نہیں کہتا ہمارے لیے سایہ بناؤ، یہ نہیں کہتا ہم تمہارے مہمان تھے اکرام کا انتظام کرتے، یہ نہیں کہتا کسی ٹھنڈی جگہ پر بٹھاتے، یہ نہیں کہتا کسی حجرے میں بٹھاتے، بلکہ صدیق اپنی چادر اتارتے، چادر اتار کر پیغمبر پر تان دیتے اور اعلان کرتے کہ آقا یہ غلام میں ہوں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ وہ عظیم انسان جب پیغمبر پر مکہ کے اندر بیت اللہ میں، وہی بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، وہی بیت اللہ جس کی طرف رخ کر کے اربوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، وہی بیت اللہ جس بیت اللہ کو عقیدت کا مرکز مانا جاتا ہے، وہی بیت اللہ جو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے، وہی بیت اللہ جس کا پہلا متولی اسماعیل ہے، وہی بیت اللہ جس کے لیے جب رب سے امام مانگا گیا تو وہ امام محمد تھا، وہی بیت اللہ جس کی تولیت کو کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، وہی بیت اللہ جس کے لیے لاکھوں افراد اس کا طواف کرتے ہیں، اسی بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کی موجودگی کے اندر جب رب کا پیغمبر، رب کا معصوم ترین انسان، وہ انسان جو معصوم من اللہ ہے، وہ انسان جو مفترض الطاعت ہے، وہ انسان جس کو رب نے نازل کیے اتارے تیری اور میری ہدایت کا، وہ راہ پر شفیع المذنبین، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم المومنین، خاتم المعصومین، وہ عظیم شخصیت جب اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس اعلان کے جواب میں پیغمبر پر تشدد ہوتا ہے، اس اعلان کے جواب میں پیغمبر کو گالی دی جاتی ہے، اس اعلان کے جواب میں پیغمبر پر حملہ ہوتا ہے۔ جب پیغمبر پر حملہ ہوا وہ سامنے آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں اس لیے مارتے ہو، اس نے کہا ہے ربی اللہ۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ۔ کس لیے مارتے ہو کہ کہا ہے ربی اللہ، وہ پیغمبر کو چھوڑ دیتے ہیں، صدیق کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اتنا تشدد ہوا، اتنا تشدد ہوا کہ صدیق کی بیٹی کہتی ہے جب صدیق 4 کاندھوں پہ گھر آیا تو ہم ان کے سر پر جہاں ہاتھ لگاتے تھے بال ہاتھوں میں آ جاتے تھے، خون سے سر بھرا ہوا تھا۔ آپ کے قبیلے کے افراد اعلان کر کے آئے تھے کہ اگر آج صدیق کو کچھ ہوتا ہے عتبہ اور شیبہ نہیں بچے گا، آج صدیق کو کچھ ہوتا ہے ابو جہل نہیں بچے گا، آج صدیق کو کچھ ہوتا ہے یاد رکھو مکہ کے وڈیرے اور سردار نہیں بچیں گے۔ قبیلے کے افراد 4 کندھوں پہ لائے تھے، صدیق ہوش میں آتے، صدیق کیا سوال کرتے، یہ نہیں پوچھتا مجھے 4 کندھوں پر لایا کون تھا، یہ نہیں پوچھتا میری طبیعت کیسی ہے، یہ نہیں پوچھتا جسم پر زخم کہاں کہاں ہے، یہ نہیں پوچھتا عتبہ اور شیبہ کو قتل کی دھمکی کس نے دی تھی، یہ نہیں پوچھتا ابو جہل اور ابو لہب کا سر کون قلم کرے گا، بلکہ صدیق کہتے میرا محبوب کیسا ہے، میرا دوست کیسا ہے، میرا پیغمبر کیسا ہے، میرا محمد کیسا ہے۔ جب آپ کی بارگاہ میں صدیق کو لایا جاتے پیغمبر سوال کرتے صدیق بتلا اب تیری طبیعت کیسی ہے، صدیق جواب میں کہتے محبوب اب ٹھیک ہوں۔
मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर। वो यकता है बहुत सी खूबियों में, इस्लाम लाने में अकेला, पैगंबर के साथ हिजरत में अकेला, पैगंबर के साथ गार में अकेला, और इसमें भी यकता कि जब रब अपनी मैयत उतारते हुए अगर रब पैगंबर के लिए कह रहा है कि आपके साथ अल्लाह है, रब ये भी तो कह सकता था कि सिद्दीक से कह दीजिए मोहम्मद अल्लाह के साथ है। रब ये भी तो कह सकता था कि अल्लाह अपने पैगंबर के साथ है, अल्लाह अपने रसूल के साथ है, अल्लाह अपने महबूब के साथ है। वजह क्या है कि रब कहते हैं इन्नल्लाह माना। बोलो ना, इन्नल्लाह माना। सिद्दीक और रसूल, रब कहते हैं मैं दोनों के साथ हूं। रब कहता है दोनों के साथ हूं, अकेले के साथ नहीं, दोनों के साथ हूं। बोलो ना, रब ये भी तो कह सकता था। और क्या मोहम्मद को यकीन नहीं था कि अल्लाह साथ है? सिद्दीक को यकीन नहीं था कि अल्लाह साथ है? रब फिर भी ऐलान करता है और अल्फाज ये अदा करता है, ला ताज़न, गम न कीजिए। अपने साथी से कहिए, इस यकूलू लिसाहिबिही, अपने सहाबी से कहिए ला ताज़न, गम न करे। ये नहीं कहा कि खौफ ना करे, डरे नहीं, झिझके नहीं, चौके पता है सिद्दीक डरता नहीं है। सिद्दीक डरता नहीं है। खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जिद पर दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में आंसू अपने छुपा के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है? जो चाहे मौला वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, जीने का अंदाज मरने का अंदाज, जीने का अंदाज मरने का अंदाज। सिद्दीक यकता है, बोलिए ना। सिद्दीक अकेला है या नहीं है? सिद्दीक वो पहला शख्स जो पैगंबर नहीं पर पैगंबर होने का गुमा हुआ। बोलो ना, पैगंबर नहीं है पर पैगंबर होने का गुमा हुआ। हजरत अशरफ अली थानवी कहते हैं कि गार की उन 3 रातों में पैगंबर ने सिद्दीक को अपना ऐन बना दिया था। ऐसे ही नहीं गुमान हुआ, पैगंबर की सोबत का असर है। और सिद्दीक कायनात का वो पहला फर्द है जो पैगंबर के बाद जन्नत में गया है। बोलो ना, जन्नत में गया या नहीं गया? गया या नहीं गया? मोहम्मद का रोजा जन्नत है या नहीं है? तेरी और मेरी अकीदत का मरकज है या नहीं है? वो जन्नत जिसे पैगंबर अपनी जुबान से जन्नत कह रहे हैं, यकीनन वो जन्नत से भी आला है। माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, आपने अपने हुजरे को जन्नत करार दिया है। उस जन्नत में जिसमें पैगंबर दाखिल हुए, और पैगंबर के बाद उस जन्नत में सिद्दीक दाखिल हुआ है। सिद्दीक दाखिल हुआ है या नहीं हुआ? सिद्दीक इसमें भी यकता है, सिद्दीक इसमें भी अकेला है। सिद्दीक इसमें भी अकेला कि जब पैगंबर का खमीर जिस जगह से उठाया गया, वहां से पहले सिद्दीक का खमीर उठाया गया, फिर उमर का खमीर उठाया गया है। वहां से पहले, बोलिए ना, किसका खमीर उठा? वहां से जहां से मोहम्मद का उठा। आपने ये तो मानते हैं ना कि बंदा वहीं दफन होता है जहां से उसका खमीर उठता है? सरकार की हदीस है, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, कोई जाती किस्सा आपसे बयान नहीं कर रहा, जाती किस्सा आपसे बयान भी नहीं करूंगा। तवज्जो है आपकी? पक्की बात है। अगली बात की तरफ जाएं, बोलिए ना, जाएं या ना जाएं? सिद्दीक को भी बागी कहा गया है यार, बोलो ना। बागी तो उसे भी कहा गया है कि इन्होंने दीन छोड़ा। किसका? उन मक्का के काफिरों का
بے دینوں کا، لادینوں کا، ان لوگوں کا جو کہتے تھے کہ ہم مشن ابراہیمی پر ہیں لیکن تھے نہیں، تھے، بولے نا، مشن پر تھے نہیں، پر کہتے ہیں ہم مشن پر ہیں۔ ان کے خلاف پہلی بغاوت کس نے کی؟ بولیے، پہلی بغاوت کس نے کی؟ پہلا اعلان فران کی چوٹی پر محمد رسول اللہ نے کیا ہے، لا الہ کی صدا بلند کی ہے کہ تمہارا دین، تمہارا نظریہ، تمہارا مشن غلط ہے۔ مشن وہی ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تھا، مشن وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا ہے۔ بولیے نا، باقی تو خیر بہت سے لوگوں کو کہا جاتا ہے، لیکن باقی کہنے کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے، باقی کہنے کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے باقی کون ہوتا ہے؟ باقی کون ہوتا ہے؟ باقی ریاست کے خلاف آواز بلند کرنے پر باغی کہا جاتا ہے، عقیدے کے خلاف بولنے والے کو باغی کہا جاتا ہے، اسلام کے خلاف آواز بلند کرنے والے کو باغی کہا جاتا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا انکار کرنے والے کو باغی کہا جاتا ہے۔ یا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، فرمان اللہ کا اولی الامر، کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے حکم دیا ہے، حکومت دی ہے، فقہ دی ہے، علم دیا ہے، ان کی بغاوت کرنے والے کو باغی کہا جاتا ہے۔ لیکن قطعاً اس کو باغی نہیں کہا جاتا جو اپنے نظریے پر قائم ہو، یا باغی اسے کہا جاتا ہے جو بانی کے اس جمع بنائی ہوئی جماعت کے دستور اور منشور کی خلاف ورزی کرے، جو بانی کے نظریات کے خلاف بولتا ہے، اسے باغی کہا جاتا ہے۔ جو بانی کے نظریات سے بغاوت کرے اسے باغی کہتے ہیں۔ نام نہاد لیڈروں کی بغاوت کو بغاوت نہیں کہا جاتا، بغاوت نہیں کہا جاتا۔ ایک حکایت آپ سے بیان کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ حکایت کے الفاظ یقیناً اس کے بارے میں قول ہے کہ بیان کیا گیا ہے، سچا ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں شبہ ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بالکل درست ہوتا ہے، نتیجہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ دو پرندے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شکاری آیا، پرندے ایک نر تھی ایک مادہ، نر مادہ سے کہتا ہے سامنے دیکھ، ایک سبز لباس میں، ایک چوغے میں، بلند ترین ٹوپی اور پگڑی میں، یہ جو سامنے شخص آ رہا ہے یہ بڑا ولی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا درویش ہے۔ مادہ کہتی ہے نہیں، تو غلط فہمی کا شکار نہ ہو، یہ ولی نہیں، یہ درویش نہیں، یہ بزرگ نہیں ہے، یہ شکاری ہے، یہ شکاری ہے۔ وہ قریب آیا، اس نے چوغے سے تیر نکالا، برسایا، نر مر گیا، قتل ہو گیا۔ وہ پرندہ اڑتا ہے، وہ مادہ اڑتی ہے، زمانے کے بادشاہ کے پاس جاتی ہے، اس کا دروازہ بجاتی ہے، بادشاہ پوچھتا ہے بتلا تو کس فریاد کے ساتھ آئی؟ کہا فریاد یہ ہے، میں درخت پر بیٹھی تھی، میرا نر بھی بیٹھا تھا، سامنے سے ایک شخص آیا، اس کا لباس اسلامی تھا، اس کا انداز دینی تھا، اس کا طریقہ کار اسلامی تھا، اس نے لباس بھی، اس نے چوغے پہنے ہوئے تھے، دستاریں پہنی ہوئی تھی، ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، پگڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ وہ سامنے آتا ہے، اس نے آ کر تیر نکالا، میرا نر قتل کر دیا ہے۔ تو آگے سے بادشاہ کہتا ہے اب بتلا، اس کو بلایا جاتا ہے، وہ شکاری آ گیا جو دین کے لباس میں تھا، وہ شکاری آتا ہے جو اسلامی لباس میں تھا، اسلامی چوغے میں تھا، آ کر جب پیش ہوتا ہے بادشاہ پوچھتا ہے بتلا تو کیا کہنا چاہتی ہے، اس کو کیا سزا دی جائے؟ بتلا اسے تیرے ہی اس قتل کی دیت میں قتل
کیا جائے یا یہ دیت ادا کرے. تو چاہتی کیا ہے, تیرا مقصد کیا ہے؟ میں ہزاروں ماؤں کی آواز بن کر تم سے کہنا چاہتا ہوں, ہزاروں بیٹیوں کی آواز بن کر تم سے کہنا چاہتا ہوں, یتیم بچوں کی ماؤں کی آواز میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, بیواؤں کی آواز میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, وہی آواز جو اس ماتا نے لگائی تھی. اس نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ سلامت مجھے دیت نہیں چاہیے, بادشاہ سلامت مجھے قتل کے بدلے میں قتل نہیں چاہیے, میں چاہتی یہ ہوں اس سے دین کا لباس چھین لیا جائے. دینی ہے دین کے لباس میں آئے, شکاری ہے شکاری کے لباس میں آئے. تاری آواز میری آواز, تاری آواز میری آواز, تاری آواز میری آواز, تاری آواز میری آواز. للکار ہے للکار ہے, للکار ہے للکار ہے, للکار ہے للکار ہے. سنو منافقوں, تہذیب جنوں کار پہ تنقید کا حق ہے, تہذیب جنوں کار پہ تنقید کا حق ہے, گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے. ہاں میں نے لہو اپنا دیا ہے گلستان کو, مجھے گل و گلزار پہ تنقید کا حق ہے. میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا, مجھے بھولے ہوئے اقرار پہ تنقید کا حق ہے. مجروح ہو جس سے عظیمت کی حقیقت, اس شوخی گفتار پہ تنقید کا حق ہے. اور اگر تم خود کو اولی الامر سمجھتے ہو تو میں مانتا ہوں, کیا تم سمجھتے ہو تم احمد بن حنبل سے بڑے ہو؟ احمد بن حنبل نے وقت کے حکمران کے خلاف بغاوت کیوں کی ہے؟ احمد بن حنبل نے کوڑے کیوں کھائے ہیں؟ کیا تم مجدد الفسانی سے بڑے ہو؟ مجدد الفسانی نے شہنشاہ اکبر کی ساری بادشاہت کو جوتے کی نوک پر کیوں رکھا ہے؟ کیا تم شاہ ولی اللہ سے بڑے ہو؟ شاہ ولی اللہ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے بیکار ہو گئے, لیکن اس نے بغاوت کا راستہ نہیں چھوڑا, ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. بولو نا, بولو نا, غلط تو نہیں کہہ رہا. یا تو پھر احمد بن حنبل کو بھی کہو, مجدد الفسانی کو بھی کہو, ابن تیمیہ کو بھی کہو, شاہ ولی اللہ کو بھی کہو, عبد الشکور لکھنوی کو بھی کہو, اور کہنا ہے تو پھر حق نواز کو بھی کہو نا. مسرور نواز قلم بڑھاؤ, مسرور نواز قلم بڑھاؤ, مسرور نواز قلم بڑھاؤ. یہ بغاوت نہیں ہے, بغاوت نہیں ہے, حقائق ہیں. آپ کی توجہ چاہتے ہیں, کسی سے کوئی غرض نہیں. میرا مخاطب قطعاً کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں جو خود کو معاذ اپنی جگہ پہ بیٹھا سمجھ رہا ہوگا. ہم ایک نظریے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے در پر, آپ کے علاقے میں آپ کو اس نظریے پر آمادہ کرنے کے لیے آئے. ایک طویل دنوں سے, ایک طویل سفر طے کر کے آپ کے پورے سندھ سے یہاں تک آپ کو مرشد کا وہ پیغام عظیمت پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اور آپ سے توقع یہی ہے کہ آپ ہمارے شانہ بشانہ یقیناً غور کرتے ہوئے, اس بات کو توجہ سے سنتے ہوئے, اس پر غور کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, اپنے لوگوں کو تیار کریں گے, علاقائی ماحول بنائیں گے, ایسا ماحول بنائیں گے جو ماحول ہمارے ملک میں جس کی ہمیں ضرورت ہے, اور پاکستان کے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز اسی سرزمین سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے لیے وہ آواز لگائیں گے جس آواز کو کسی بھی فلور پر پھر رد نہیں کیا جا سکے گا, جس آواز کو کسی بھی مقام پر پھر انکار میں نہیں بدلا جا سکے گا. ہم انشاءاللہ العزیز اس دھرتی پر وہ نظام لائیں گے جو نظام ہمارے ملک کا قانون چاہتے ہیں, ہمارے ملک کا آئین چاہتے ہیں. ہمیں چاہیے وہی آئین اور قانون جس کے مطابق ہماری مقدس شخصیات محفوظ ہیں, ہمارے عبادت خانے محفوظ ہیں, ہماری شخصیات محفوظ ہیں, ہمارے علاقے محفوظ ہیں, ہماری
ہماری گلیاں محفوظ ہیں, ہمارے دروازے محفوظ ہیں, ہماری مائیں اور بہنیں محفوظ ہیں, ہمارے بیٹے محفوظ ہیں, ہمارے علاقوں میں رہنے والے بسنے والے افراد محفوظ ہیں. جو ہی قانون چاہتے ہیں جس کے مطابق صدیق محفوظ ہے, عمر محفوظ ہے, عثمان محفوظ ہے, علی محفوظ ہے, حسن و حسین محفوظ ہے, امیر معاویہ محفوظ ہے, امی عائشہ محفوظ ہے, امی فاطمہ محفوظ ہے. وہی قانون اس دھرتی پر لانا چاہتے ہیں. امید رکھتا ہوں آپ ساتھ دیں گے. یہی سوچ کر ساتھ دیجئے گا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.